بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایکسکلوسیو میں خوش آمدید. پانی زندگی ہے اور پانی جو ہے ہمارے ہاں انتہائی کم ہوتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب. ان سے ہم بات کریں گے کہ پانی جو ہے ہمارے ہاں کم کیوں ہے. السلام علیکم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب, یہ بتائیے کہ پانی جو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور پانی کے ذخائر بڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو سلیم فار ریزنگ دس ایشو. میں تھوڑی سی اصلاح چاہوں گا اس میں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ پانی ایک زندگی کی علامت تو ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پانی کی مقدار کم نہیں ہوئی ہے. پانی کو استعمال کرنے کی جو چیزیں وہ بڑھ گئی ہیں اور سب سے بڑی ہے اس میں پاپولیشن. یعنی کہ پانی جتنا آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے آپ کے پاس موجود تھا اتنا پانی آج بھی ہے, کم و بیش 140-145 ملین ایکڑ فٹ. لیکن آپ کی پاپولیشن وہ 30-40 ملین سے بڑھ کے آج 200 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے. جب پاپولیشن میں اتنی فینومنل گروتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دا کانسیپٹ آف اربنائزیشن آتا ہے, نئے نئے شہر بستے ہیں اور جو کمرشل نیڈز ہیں, ڈومیسٹک نیڈز ہیں, ایگریکلچر نیڈز ہیں, وہ بڑھتی رہتی ہیں. تو پانی کا جو استعمال ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہماری جو ضروریات تھیں جو ہونی چاہیے تھیں پچھلے 40-50 سال میں, اس کے ساتھ وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کیپ اے پیس ود دس. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کی علامت ہے اور اس علامت کو صحیح رکھنے کے لیے ہم نے زیادہ کوششیں نہیں کی ماضی میں. جی بالکل. تو آپ یہ بتائیے کہ اب کیا کوششیں ہو رہی ہیں, کیونکہ اب پوری دنیا میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ پانی کا ہے اور اب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہونی ہیں وہ پانی پر ہونی ہیں. تو پانی کو ریزروائر کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ وابڈا بطور ادارہ کیا کر رہا ہے اور حکومت کی اس میں کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ دیکھیں, جنگیں ہوتی ہیں ریسورس کی وجہ سے, کانفلکٹ ہوتے ہیں. تو انرجی آپ کا ایک ریسورس ہے, چاہے آئل ہے چاہے گیس ہے, اس پہ جنگ ہوتی ہے. پانی بھی ایک ریسورس ہے اور پانی کی تو موجودگی ہے, اس کا ہونا نہ ہونا وہ زندگی کا ہونے یا نہ ہونے کی علامت کے برابر ہے. پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں کی آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے, آپ کی ریڑھ کی ہڈی آپ کی ایگریکلچر ہے, اس کے لیے آپ کو پانی چاہیے. آپ کی پاپولیشن 200 ملین سے زیادہ ہے, اس کے لیے آپ کو پانی چاہیے. اگر آپ کی اکنامک گروتھ اپنے صحیح پیس پہ چلے تو پانی کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ 7 سے 8% آپ کو بڑھتی ہیں سالانہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انرجی جو ہائیڈل سے چاہیے وہ اس لیے چاہیے بیکاز ایک تو وہ سستی ہوگی, دوسری اس کے علاوہ وہ گرین ہے اور پاکستان کے پاس بے پناہ پوٹینشیل ہے اس کا. اب جوں آپ کے انرجی مکس میں ہائیڈرو پاور کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی جائے گی, اس سے آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اگر آپ 16-17 روپے کی بجلی پیدا کر کے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا. تو اس کے بڑے ملٹی فیسٹڈ امپیکٹ ہیں, ایگریکلچر سے لے کے اور انڈسٹری تک. اور کلائمیٹ چینج جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا فینومنل افیکٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں بڑا اس کا افیکٹ ہے, گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی جتنا بھی آپ کے پاس ہے سٹور کرنا تو بہت ضروری ہے, لیکن سٹوریج الون جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ سکلز آپ کو چاہیے, اس کے لیے آپ کو کنزرویشن اسٹریٹجیز چاہیے. تو پانی کو اوورآل اپنی اس حالت میں لانے کے لیے, اس کا جوڈیشیس استعمال کرنے کے لیے آپ کی اسٹریٹجیز بڑی کمپریہنسو ہیں, ہائیبرڈ ہیں, سٹوریج سے لے کے کنزرویشن سے لے کے مینجمنٹ تک. اور اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ ایک جو آگاہی ہے, یعنی کہ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے اکراس دا اسپیکٹرم آف سوسائٹی کہ پانی کا مسئلہ ہے کیا ہے. اگر آپ صرف سٹوریج, کنزرویشن اور مینجمنٹ کی بات کریں, اس کو آپ لنک کریں ایگریکلچر کے ساتھ کہ اگر آپ کی ایگریکلچر سکلز جو ہیں ابھی بھی آج سے کوئی 100 سال پرانی ہیں اور آپ فلڈ اریگیشنز کرتے ہیں, اپنی لینڈ کو آپ لیزر لیولنگ نہیں کرتے ہیں, آپ ڈرپ اریگیشن سسٹم نہیں کرتے ہیں, تو جتنا بھی پانی آپ کے پاس ہوگا ضائع ہوگا. اور ان ساری چیزوں کا جو ایک نچوڑ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی جو گورننس ہے, جو گورنمنٹ کی گورننس, فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ کی, وہ ایک بہت ضروری عمل ہے. اگر تھیفٹ ہو پانی میں, اگر آپ کی نہروں سے چوری ہوتا ہے, نہروں کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی نہریں جو ہے وہ لائن نہیں ہیں, پاپولیشن زیادہ ہے اور ویپوریشن زیادہ ہے اور ڈیٹا اویلیبلٹی نہیں ہے, تو گورننس از اے فنڈامنٹل ٹو آل دس ایشو. اور
آپ دیکھیں گے کہ پانی کے حوالے سے پاکستان میں جب صورتحال اچھی تھی 60s 70s 80s میں، اس کی بنیاد یہ تھی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو اس وقت تھی دے گیو فل سپورٹ ٹو وابڈا ایز این آرگنائزیشن، اور ان کی پولیٹیکل ول پھر نظر بھی آتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ 1958 سے 76 تک کم و بیش ان 12-14 سالوں میں 24 پروجیکٹ مکمل ہوئے، اور ان میں میگا پروجیکٹس بھی شامل ہیں لائک بنگلہ تربیلا، اور اس میں لنک کنالز بھی 9 شامل ہیں، اس میں براجز بھی شامل ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب فوکس بھی چینج ہوا، ڈائلیوشن ہوئی، گورننس کے ایشو آئے، پرائرٹیز ترجیحات میں تبدیلی آئی، اور پھر پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئی، اور جو ایک آپ کو پیس چاہیے تھا ڈیولپمنٹ کے لیے اکنامک کا، اس میں بھی آپ پیچھے رہ گئے. اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کے جو ہائیڈرو مکس تھا، جو انرجی مکس تھا، اس میں ہائیڈرو پاور کی پرسنٹیج کم ہوتی چلی گئی. کہاں تو آپ 50-60% تھے، تو کم ہو کے آپ جو ہے وہ 26-27% پہ آئے. اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور ہم نے کوئی 2487 میگا واٹ ایڈ کیا ہے، جس سے آپ کی پرسنٹیج اب 30 کے نزدیک چلی گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 60s تک جو ہے وہ وابڈا بڑا اچھا ادارہ تھا، ریزروائر بن رہے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ جو بعد میں حکومتیں آئی ہیں انہوں نے وابڈا کی طرف سے دھیان ختم کر دیا ہے، یا کوئی اس کے پیچھے پولیٹیکل مسائل ہیں کہ اگر کسی ایک صوبے کا کوئی وزیر اعظم آتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیکھتا؟ اس کو کس طرح بتا سکتے ہیں آپ؟ فرسٹ آف وابڈا از ون آف دا فائنسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. یہ ماڈلڈ ہے اراؤنڈ ٹینیسی ویلی اتھارٹی جو امریکہ کا ہے، اور کیوبک ہائیڈرو جو کینیڈا میں ہے. اور یہ اتھارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس کے اندر جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جائے، کم کیا جائے، ڈیسیشن میکنگ آسان ہو. اور دوسرا اتھارٹی کا ایک بیسک فیچر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پولیٹیکل اوور ٹونز بھی کم ہوں. تو 60-70s کا جو ٹائم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس وقت یہ ادارہ ایسے ہی چلتا رہا. لیکن 70-80s کے بعد جب فوکس چینج ہوا اور سٹوریج پہ کام نہیں ہوا، کنزرویشن اسٹریٹجیز پہ کام نہیں ہوا، تو سیڈلی وی رین انٹو ڈیفیکلٹیز آف 90s. پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن ملک میں نہیں تھا کہ آپ آئی پی پیز پہ جائیں. اور آئی پی پیز کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، اس کا ایفیکٹ آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں. اور پھر ریئلائزیشن آئی ہے دوبارہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب ان کو سپورٹ کیا، تو پھر آپ نے سبق زین ڈیم بھی بنایا، میرانی ڈیم بھی بنا، گومل ڈیم بھی بنا، منگلا ڈیم ریزنگ بھی ہوا. تو آج کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ بھی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. وی بین ایبل ٹو اسٹارٹ محمد. اب محمد جو ہے کم و بیش پچھلے 50 سال سے کسی تاخیر کا شکار تھا. ویریس ریزنس ہیں، اور ریزنز یہاں پہ کیا ہوتی ہیں؟ ریزنز ہیں، ایک تو ڈیسیشن میکنگ میکنزم ہمارا بڑا فالٹی ہے. It takes more than 20-26 months to one PC1 to be approved. آپ کے پاس انجینئرنگ سکلز اپنی کام ہے، یو آر ڈیپینڈنٹ آن ادر کنٹری فار دا انجینئرنگ سپورٹ. اور فائنینشیل کا ایشو بڑا پرپیچول ہوتا ہے آپ کو. تو پھر آپ کو یو آر سپوز ٹو کم آؤٹ ود انوویٹو فائنینشیل ماڈل کہ کسی پروجیکٹ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. آج جو بجلی پیدا ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں، اس کا آپ کا ہائیڈرو کا 30% حصہ ہے، جبکہ آپ کے پاس جو ذرائع ہیں اس سے تو آپ 1 لاکھ میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ سستی بجلی جو ہے وہ پیدا کرنے میں آپ کو کیا ہرڈل ہیں؟ ہمیں تو کوئی ہرڈل یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان از ون آف دا بیسٹ ہیومن ریسورس ان دا ورلڈ. آپ کے پاس یوتھ ہے 60%، آپ کے پاس کیپیبل لوگ ہیں، آپ کے پاس کیپیبل فارمرز ہیں، آپ کے پاس سورج ہے، آپ کے پاس ہوا ہے، آپ کے پاس پانی ہے. لیکن جب اس کو اسٹریٹجائز آپ نہیں کر سکتے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، تو وہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. تو پانی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. پانی انڈس کیسکیٹ جو ہے، اس میں آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں، جو ایسے آپ نے خود کہا ہے، تو وی کین پروڈیوس 60,000 میگا واٹ. تو وہ ہمارے پاس پار موجود ہے جس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز موجود ہیں اور آئیڈینٹیفائڈ ہیں 84 کی منینکو اسٹڈیز میں. لیکن پوٹینشیل کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے کے لیے جو آپ کو کانسیپٹ سے کمیشننگ تک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کو آئرن آؤٹ کرنا پڑتا ہے، فائنینشیل ماڈل بنانے پڑتے ہیں. اور انسٹیٹیوشنس کو جتنا آپ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کو ڈیسیشن میکنگ اس میں آسان ہوتی ہے. نہیں تو کیا یہ جو آئی پی پیز والے ہیں ان کا تو کوئی اس میں فوکس نہیں ہے کہ آپ کو سستی بجلی پیدا نہیں کرنے دے رہے تاکہ وہ مہنگی بجلی یہاں پہ سسٹم میں لا کر بیچیں؟ ان کو بھی تو پرافٹ ہوتا ہے نا. جی، ان کی خواہش تو ہوگی، اٹس اے کوسچن آف اکانومی. لیکن قطع نظر اس سے کہ ان کی خواہش کیا ہے، تو جہاں بھی آپ ویکیوم کریں گے تو ویکیوم تو ایکسپلائٹ ہوگا. لیکن پاکستان کو، گورنمنٹ کو، ہمیں تو کوئی نہیں روکتا کہ ہمیں وہ جو پوٹینشیل موجود ہے اس کے لیے ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک اپنے پلان کے تحت
ہم اپنی اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کریں. جو اس کو آپ ایکچولائز کریں گے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس پچھلے کوئی 2 سالوں میں ہم نے 2500 میگا واٹ ایڈ کیا ہے. اب جب وہ ایڈ کرتے ہیں آپ, تو اس سے ایک تو آپ کو سستی بجلی ملتی ہے. مور امپورٹنٹلی ان لیو آف دیٹ, اگر وہی بجلی آپ آئل سے یا گیس سے پیدا کرتے ہیں تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, ایکسپینسو زیادہ ہے, پھر وولاٹائل مارکیٹ ہوتی ہے, انسرٹن مارکیٹ ہوتی ہے. تو اس کے تو بڑے ٹریمنڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جو آپ ہائیڈل میں آگے جائیں گے آپ کی ڈیولپمنٹ کا پیس تیز ہوگا. یہ بتائیے, پاکستان میں جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ صرف 30 دن کا ہے. خدا نخواستہ کبھی قحط سالی ہو جائے, پانی نہ ہو, تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پانی کے جو ذخائر ہیں وہ دیگر ممالک میں وہ تو 500 دن تک بھی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو بڑھا نہیں پا رہے 30 دن سے زیادہ؟ وہی بیسک سوال ہے جو پہلے آپ نے پوچھا تھا کہ اسٹوریج آپ کے پاس منگلہ اور تربیلا کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور تربیلا کی اسٹوریج میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم 37% ریڈکشن ہوئی ہے بیکاز آف دا سلٹ, اینڈ سو از منگلہ. منگلہ میں فارچونیٹلی وابڈا نے بڑا سکسیسفل ایک واٹر شیڈ مینجمنٹ پروگرام کیا, جس میں انہوں نے سلٹ کنٹرول کی اور ارتھ ایروژن کو روکا, ریفارسٹیشن کی. تو ہم نے 43% ریڈکشن کی ہے سلٹ کمنگ انٹو منگلہ. تربیلا از ہیوج, اور چشمہ میں تو جو سلٹ کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی ریڈکشن ہوئی ہے وہ 60% سے زیادہ ہے, وچ از اے ویری نارمل فینومینا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو گو فار دا نیو پروجیکٹس ان کانٹیکسٹ آف انڈس کیسکیڈ. جب آپ تربیلا کو دیکھتے ہیں, اب ہم دیامیر بادشاہ انشاءاللہ وی اباؤٹ ٹو اسٹارٹ دا ورک آن دیامیر بادشاہ. تو دیامیر بادشاہ آپ کے لیے پانی بھی اسٹور کرے گا, آپ کے لیے 4500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا, لیکن مور امپورٹنٹلی وہ تربیلا کی جو زندگی ہے وہ 35 سال بڑھائے گا. اور دیامیر بادشاہ سے نیچے جو پروجیکٹس ہم نے بنانے ہیں, پٹن ہے, تھاکوٹ ہے, ایون تربیلا, ان کی جو پروڈکشن ہے اس میں 2.5 بلین یونٹس کو ایڈ کرے گا. تو ایوری تھنگ از لنکڈ ود سم تھنگ ایلس وچ از مور امپورٹنٹ. تو جب تک آپ ایک خاص سیکوینس سے ایک ٹائم فریم میں اپنے پروجیکٹس کو ڈیولپ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کے جو ایگزسٹنگ مسائل ہیں وہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے. جی ناظرین, ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چیئرمین وابڈا سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی, اس کی پوزیشن ٹھیک ہوتی ہے, اور آپ کو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کی اویلیبلٹی انشور ہوتی ہے, اور ویسے کلائمیٹ پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ تینوں جو ایسٹرن ریور ہیں آپ کے, راوی, ستلج اور بیاس, دے ہیو بین کمپلیٹلی ڈرائیڈ اپ, بیکاز انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پانی روکنا تو ایک ان کی اسٹریٹجی ہے, لیکن وہ پانی ڈائیورٹ بھی کرتا ہے فرام دیز 3 ایسٹرن ریور ٹو فردر ان پنجاب ان ٹو راجستھان. اور انڈر گراؤنڈ ایکسٹریکشن جو انڈین پنجاب میں ہوتی ہے وہ بھی ہمیں افیکٹ کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی ان تینوں ریورز میں جو آپ کو منیمم انوائرمنٹل فلوز چاہیے وہ بھی انڈیا انشور نہیں کرتا ہے. تو ہمیں اس اسٹریٹجی میں چھوٹے ڈیمز بھی بنانے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو جوڈیشیسلی کیسے استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس دیکھیں 104 ملین ایکڑ فٹ واٹر کو استعمال کرنے کا انفراسٹرکچر موجود تھا, وہ بھی کم ہو کے 96 پہ آ گیا ہے. تو دا بیسک کویسچن از کہ کیا ہم جو 96 ملین ایکڑ فٹ واٹر کا اسٹرکچر موجود ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ جواب نفی میں ہے, وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہائیبرڈ سولوشنز ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ along with the provincial government ان کو کام کرنا ہے. اٹس اے لانگ ہال, بٹ اگر اسی پروسیس میں ہم چلتے رہیں تو بائی 2030 we will be in a very good position to cross that line, minimum line required for the development of the country. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت یا وابڈا پانی کے ذخائر بڑھانے کے لیے جو عملی اقدامات کر رہا ہے وہ بہترین ہیں, وہ پاکستان کے مفاد میں؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو انڈیا ہمارا پانی روک لیتا ہے, ہماری آئے دن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ وہ لڑائی جاری رہتی ہے کہ انڈیا نے ہمارا پانی روک لیا ہے, ڈائیورٹ کر دیا, جیسے آپ نے ابھی خود بھی بتایا. تو اس پر کیا ہماری کوئی سفارتکاری کا معاملہ کمزور ہے, یا ہمارے پاس وہ پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے انڈیا پانی روک لیتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے 2 مختلف سوال پوچھے, ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل ہے. انڈیا کے حوالے سے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو کوئرسو اسٹریٹجیز اگینسٹ پاکستان ہیں وہ اکراس دا اسپیکٹرم ہیں. آپ کو فارن پالیسی ڈومین میں ہیں, آپ کی ڈیفنس پالیسی ڈومین میں ہیں, اور آپ کی اکنامک ہیں. آپ کو وہ آئسولیٹ کرتے ہیں اکنامکلی, آپ کو ڈپلومیٹکلی آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں, اکنامکلی آپ کو اسٹینگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو کرتے رہیں گے, بٹ بنیادی سوال یہ ہے کہ قطع نظر سے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا ہماری اسٹریٹجیز ان پلیس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وی ہیو دا فل سپورٹ آف دا گورنمنٹ,
اور ہم گورنمنٹ پہ اسی چیز کو زور دیتے ہیں کہ جب تک انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہوں گے اس وقت تک ڈیسیشن میکنگ لیٹ ہوگی. WAPDA is the finest organization. It is always delivered. Whenever there was a government کی پولیٹیکل ول ہوتی ہے ڈیلیور کرتے ہیں. اب گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہم نے مومنٹ ڈیم شروع کر دیا ہے, انہی کی سپورٹ سے ابھی ہم جامعہ پاسا شروع کر رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ اس کا انوویٹو فائنینشیل ماڈل کیسے بنانا ہے. تو ہماری جو ماڈلنگ ہے WAPDA الحمدللہ از این آرگنائزیشن which has a credibility on the international donors, اور the World Bank and ADB اور دوسرے جو IFIs ہیں, they are ever willing to support us because of our assets what we have, because of our ability to complete the project. اور آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں WAPDA نے about 77 billion rupees کا ریونیو ایڈ کیا ہے into the government kitty only by commissioning نیلم جیلم and تربیلا 4 and گورنگول. اور اسی طریقے سے کچھی کنال ہے ایک پروجیکٹ جو ہے جہاں پہ 72,000 ایکڑز پانی ہم لے کے گئے ہیں اوور 353 kilometers لانگ کنال, دیٹ از اویلیبل ٹو بلوچستان. اب بلوچستان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ سارے پانی کو استعمال کرے, اور ابھی اس میں سے 30-40% تو استعمال ہوتا ہے, ریمیننگ میں ان کی اسٹریٹجیز ان پلیس ہے. جہاں تک سوال انڈیا کا ہے, انڈیا دیکھیں اکراس اسپیکٹرم آپ کو کوشچن اسٹریٹجیز اپلائی کرتا ہے, اور پانی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس سینس میں اور فیکٹ میں دونوں میں وائلیٹ کرتے ہیں, اینڈ اسٹارٹنگ فرام دا ڈیزائن ایشو ٹو دا اسپرٹ وہ سب کے سب وائلیٹ کرتے ہیں. اور انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک میں جو میکنزم ان پلیس ہے فار دا کانفلکٹ ریزولیشنز, وہاں پہ اس کو امپیڈ کرتے ہیں, کیونکہ کانفلکٹ ریزولیشنز کے جو ٹیئرز ہیں اس میں فرسٹ ایئر بائیلیٹرل ریزولیشن ہے, تو وہ تو دیٹس اے نان اسٹارٹر ود انڈیا, یو نو مور دین می. اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹس کے لیول پہ, اینڈ دا تھرڈ از یو گو ٹو کورٹ آف آربیٹریشنز. تو سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, ہمیں افیکٹ ہوتا ہے, دے آر اسٹیلنگ آر واٹر فرام دا ویسٹرن ریورز, بٹ واٹ وی کین ڈو کہ ہم اپنے پانی جو ہمیں اویلیبل ہے اس کو کیسے استعمال ٹھیک کریں, اس کو اسٹور کیسے کریں, اور اسٹور کرنے کے لیے ٹیکنیکس جو ہیں وہ کمیشننگ کانسیپٹ سے کمیشننگ تک ان کو کیسے ریفائن کیا جائے, وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صوبوں کے اعتراضات ہیں کہ ان کو ان کی جو اپرووڈ پانی کی کیپیسٹی ہے وہ نہیں ملتی, جس میں سندھ اور بلوچستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں پانی کم ملتا ہے. تو ان کا اعتراض ٹھیک ہے, اگر ٹھیک ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کو پورا پانی نہیں ملتا؟ میں سمجھتا ہوں دیر از اے کویسچن آف ریکنسائلنگ دا ڈیٹا. سندھ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ میں پانی کم اویلیبل ہوتا ہے. اب یہ کم اویلیبلٹی کے بہت سے فیکٹر ہیں, ایک تو ڈیٹا ریکنسائل نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو پانی اویلیبل ہے وہ شارٹر ٹائم میں اویلیبل ہے. آپ کے پاس جتنا 145 ملین ایکڑ فٹ واٹر سالانہ آتا ہے اس کا 80% جو ہے وہ آپ کا صرف 90 دنوں میں آتا ہے, تو باقی جو اوور اے پیریڈ آف 265 ڈیز ہے وہ صرف آپ کو 20% پانی آتا ہے. تو آپ کے پاس اس وقت پانی موجود ہے جب آپ کو مقابلتاً کم ضرورت ہوتی ہے, اور جب ضرورت نہیں ہوتی پانی اویلیبل ہوتا ہے. تو اس میں سے کچھ پانی جو ہے 25-27 ملین ایکڑ فٹ وہ سمندر میں بھی چلا جاتا ہے. اب بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. ارسا جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا, ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے, اینڈ آئی تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ہیو اے بیٹر اسٹرکچر اینڈ نیٹورک سسٹمس ٹو ریکنسائل دا ڈیٹا اینڈ یوز جو کہ آپ کر سکتے ہیں جیڈیشسلی بٹوین دا پروونسز. یعنی کہ ان کے پاس جو نہری نظام ٹھیک نہیں ہے یا ویسے ہی ان کو پانی کم ملتا ہے؟ نہیں دیکھیں, نہری نظام کا ایشو نہیں ہے, پانی اویلیبلٹی کی جو ٹائم فریم ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے. اگر آپ کو سال میں صرف 2-2.5 مہینے پانی آئے لیکن کوانٹٹی تو اس کی پوری آتی ہو, لیکن اس پانی کو جب تک آپ سٹور نہیں کر سکتے تو جب لین فلو ٹائم ہوگا تو اس وقت پانی اویلیبل نہیں ہوگا. اٹس اے کویسچن آف انشورنگ دا اویلیبلٹی آف دا واٹر جس وقت آپ کو پانی چاہیے. جی ناظرین, ہمیں لینی ہے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو پھر چیئرمین WAPDA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ چیئرمین WAPDA لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے جاری رکھتے ہیں. جی مزمل صاحب, یہ بتائیے کہ 2 ڈیم جو ہیں بڑے انتہائی اہم ہیں, جن میں دیا میر بادشاہ اور محمد ڈیم, اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی بھی بات ہوئی, چندہ اکٹھا بھی کیا گیا, اور کتنا چندہ اکٹھا کیا گیا, کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے جو ڈیم ہیں وہ چندوں سے بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ محمد اور دیا میر بادشاہ جو ہے یہ بڑے فینامنل میگا پروجیکٹس ہیں.
مومند کی اسٹڈیز کے بعد یہ تقریباً 40-50 سال سے ڈیلیٹ تھا. پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے اس کی ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کیا, اس کا نیا فائنینشیل ماڈل بنایا, اور اس کے تحت وی آر گیٹنگ گورنمنٹ سے کچھ 37% سپورٹ ہمیں ملے گی. باقی جو 63% فنڈنگ ہے وہ وابڈا کی ایکویٹی شامل ہے اور کمرشل فائنینسنگ ہے. اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ we're looking at کہ بائی 2024 اینڈ پہ اس کی کم از کم 1 یونٹ should start to operate. اب اس کی ایڈوانٹیجز جو ہیں ٹریمنڈس ہیں. یہ ملٹی پرپز ڈیم ہے, اور یہ ڈیم جو ہے آپ کو پانی بھی سٹور کرے گا, 1.2 ملین ایکڑ فٹ واٹر. یہ 800 میگا واٹ بجلی بھی پرووائڈ کرے گا, اور یہ پشاور کو ڈرنکنگ واٹر بھی دے گا, اور یہ محمد کے علاقے میں کم از کم 27,000 ایکڑ زمین کے لیے اریگیشن کا پانی بھی پرووائڈ کرے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو یہ چارسدہ مردان پشاور ویلی میں فلڈس پڑے آتے تھے ان کو بالکل یہ ختم کر دے گا. تو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. اس کو ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اس میں بڑی مشکلات تھیں کیونکہ چند سال پہلے تک اس علاقے میں ملیٹنسی کے بھی اثرات تھے. لیکن سب سے پہلے میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو محمد کے لوگ ہیں, جنہوں نے اس نیشنل کاز کو سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے ہمیں لائن پرووائڈ کی ہے, اور میری ٹیم نے کافی محنت کے ساتھ یہ مئی میں اس کی اناگریشن ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو کام ہے کافی سپیڈ سے ٹھیک چل رہا ہے. لائک وائز عامر بادشاہ جو ہے, اس کے بارے میں سوالات اٹھتے تھے. کبھی اس کے بارے میں ڈیزائن میں بات چیت ہوتی تھی, کبھی اس کے انوائرمنٹ کی بات ہوتی تھی, لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ یہاں پہ وسائل موجود نہیں تھے. تو ہمارے اس نئے ماڈل میں گورنمنٹ نے, ایکنک نے اور سی سی آئی نے اس کو جو اپروو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو 2 حصوں میں بنا رہے ہیں. پہلے حصے میں ہم ڈیمز بنانے جا رہے ہیں. جب ڈیم بنے گا اس کی کم و بیش آپ کو 480 ارب روپیہ چاہیے, اور اس کے لیے گورنمنٹ ہمیں 234 بلین روپیز اوور پیریڈ آف 8 to 9 ایئرز دے گی, اور باقی ہمارے ماڈل میں وابڈا کی ایکویٹی اور کمرشل فائنینسنگ بھی شامل ہے. جب 1.5 سے 2 سال تک ڈیم پہ کام آگے جاتا ہے تو اس کا نیکسٹ پارٹ جو پار جنریشن ہے ہم اس کو بھی شروع کریں گے. تو دونوں کو ملا کے وی آر پکچرنگ یہ بائی اباؤٹ 2027-28 یہ اللہ ولنگ انشاءاللہ دی پروجیکٹ وڈ بی آن سائٹ. تو وہ ایک بڑی ٹرانزیشن ہوگی, ہم ایک لائن پار کریں گے وٹ از ریکوائرڈ فار پاکستان ٹو ڈیولپ اٹس اکانومی. تو یہ دونوں انشاءاللہ دے آر ویل آن ٹریک, اور ایک پہ کام شروع ہو چکا ہے, دوسرے پہ انشاءاللہ نیکسٹ 2 to 3 months میں ہو جائے گا. دیا میر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے جو ہے ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک جو ہے وہ تو قرضہ دینے سے انکار کر چکے ہیں, جبکہ اس پر 14 ارب ڈالر جو ہے وہ کاسٹ آنی ہے. تو اتنی زیادہ رقم, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ کچھ تو گورنمنٹ دے رہی ہے, کچھ آپ کر رہے ہیں, تو قرضہ تو آپ کو چاہیے ہوگا. تو ان 2 بینکوں کے علاوہ کون دے گا؟ کوسچن آف فائنینشیل ماڈل یہ نہیں ہوتا کہ بینک سے لون لینا ہے ہم نے. جو اس کی پارٹ جنریشن پارٹ ہے وچ از اے میجر پارٹ, اس کے لیے آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اسپریڈ کریڈٹ پہ یو کین میک دا پروجیکٹ, اور وہ امبیڈ ہوتا ہے آپ کے ٹیرف میں اسپریڈ اوور 15 یا 25 ایئرس. مشکل پہلو ہے ڈیم پارٹ بنانا, کیونکہ اس میں کیونکہ ریٹرنز نہیں ہیں, پانی کا سوال ہے, اور ہماری انٹر پروونسز ہارمونی کا سوال ہے, وہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارا پلان ہے ایک کیٹرس فار دیٹ. تو باقی ہمیں پارٹ جنریشن پارٹ کے لیے کوئی اس میں مشکلات نہیں ہیں. جہاں تک آپ کے سوال ڈونیشن کا تھا, وہ دیکھیں ڈونیشن ریئل ٹرمز میں اٹس ناٹ اونلی دا منی. وہ ایک لوگوں میں شعور پیدا کیا اس موو نے, اور لوگوں نے بڑا اس میں پیسہ بھی جمع کرایا. تو اس میں کم و بیش 12-13 ارب روپیہ جمع ہو چکا ہے, اور وہ جو پیسہ ہے وہ سارے کا سارا انڈر دا سپریم کورٹ اٹ از اویلیبل ان اے بینک. اس کو ہم استعمال کریں گے ٹوورڈز دا ٹرمینل سٹیج آف دا پروجیکٹ, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پروجیکٹ مکمل ہونے کے نزدیک آتا ہے تو اس وقت اس کی جو فائنینشیل نیڈس ہیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ پلان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی امبریلا میں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے نیشنل بینک میں, اور وہ ریکوائرڈ ہوگا آج سے 7-8 سال تک بعد تک. اتنی دیر میں اس میں انفلوز بھی آتے رہیں گے جو لوگ کریں گے, اور وہ گرو بھی ہوگا, اس وقت اس کو استعمال کیا جائے گا. دیا میر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے جو بعض رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اس جگہ پر بنایا جا رہا ہے جہاں پر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی یہ جو فیزیبلٹی ہے وہ ٹھیک نہ ہو, اس پہ جو ٹیکنیکل سارا کام ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اس پہ بنانے جا رہے ہیں, یا پھر جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں؟ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیمز ہیں وہ ماؤنٹنز میں بنتے ہیں, وہاں آپ کی ہائیڈرولوجی آپ کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں کی جیولوجی آپ کنسیڈر کرتے ہیں, اور
آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جگہ موجود ہے جہاں پہ سائنٹیفکلی ڈیم بن سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمیشہ پہاڑوں میں ہوتی ہیں، اور پہاڑوں میں پہاڑ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں فالٹ لائن کے نزدیک ہوتے ہیں، تو سیزمک امپیکٹ ان پہ ہوتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں فار ایگزامپل دیر آر 86,000 ڈیمز ہیں چائنا میں، اس میں سے آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو ہائی سیزمک زونس میں ہیں، لائک وائز جاپان میں 55,000 ہیں۔ تو وہ بالکل آپ تسلی رکھیں، بیکاز فنڈامنٹل جو ڈیسیشن ہوتا ہے ڈیم بنانے کا، اس میں ڈیم کی سٹیبلٹی اور ڈیم کی انٹیگریٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ کے پاس میکسیمم کریڈیبل ارتھ کوئک کا ڈیٹا ہے اور آپریٹنگ بیس ارتھ کوئک کا ہے، ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا گراؤنڈ ایکسلریشنز کس علاقے میں کتنا ہوتا ہے۔ وہ گراؤنڈ ایکسلریشن جو ہوتی ہے وہ دونوں کمپوننٹس پہ ہوتی ہے، ورٹیکل بھی ہوتی ہے اور ہاریزونٹل بھی ہوتی ہے، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس علاقے میں آپ کی سمجھ کے لیے جو گراؤنڈ ایکسلریشن اب تک میکسیمم جو ریکارڈ کی گئی ہے دیٹس اباؤٹ 0.11 جی ہے، اور 0.11 جی، اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کیٹر کرتا ہے کم و بیش 0.46 جی کے لیے، یعنی کہ 4-5 ٹائمز مور دین دس۔ اور 0.11 جی کی جو ویلیو میئر کی گئی تھی یہ بھی 2005 کا جو ایک میسو ارتھ کو ایک کشمیر میں آیا تھا اس کا امپیکٹ وہاں پہ ہوا تھا۔ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ دیر از اے انٹرنیشنل کمیشن آن لارج ڈیم جس کو ICALD کہتے ہیں، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں بینچ مارکنگ وہ دے آر کمپلسری فار ایوری پروجیکٹس ٹو اڈیئر ٹو، ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مونینکو اسٹڈیز ہوئیں، اس کے بعد انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹ نے اسٹڈیز کی، پھر کونسل آف جیو سائنسز جو ورلڈ ریناؤنڈ تھے انہوں نے اسٹڈی کی، اور ان سب کے ڈیٹا کو فیکٹر ان کر کے بوتھ ان ڈیزائن اینڈ پرفارمنس اسیسمنٹ اس میں کیٹر فار کیا جاتا ہے، اور وی ہیو نو ایشو آن دیٹ اینڈ اللہ ولنگ ول گو ہیڈ ود دس۔ ایک اور ڈیم ہے جو مسلسل تنازعات کا شکار رہا ہے، وہ ہے کالا باغ ڈیم۔ وہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن پا رہا ہے؟ کیونکہ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈیم بن گیا تو اس سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، بجلی بھی بہت اچھی پیدا ہوگی، ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ پولیٹیکل گورننس اور کنسنسس یہ دو بنیادی فیکٹرز ہیں، تو پیورلی ٹیکنیکلی تو کالا باغ ڈیم از دا موسٹ سیوٹیبل ڈیم، وہاں پہ 90 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں سے گزرتا ہے، اور اس کے بننے سے سندھ کو، کے پی کو، بلوچستان، پنجاب کو سب کو فائدہ ہوگا۔ بٹ ایز اے فیڈرل ایگزیکٹو ایجنسی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے۔ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے اس کی ویلیو ڈیم سے بھی زیادہ ہے، تو جس دن پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے گا وابڈا ول بی ایوری ولنگ ٹو کنسٹرکٹ دا ڈیمز۔ جو صبح اس کالا باغ ڈیم پر اعتراض لگاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتراض ویلڈ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے کمیٹیز بن چکی ہیں، اور کمیٹیز ایویلویٹ کرتی ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس ایک CCI کا ایک فورم موجود ہے جہاں پہ انہی چیز پہ ڈسکشنز ہوتی ہے، تو وین ایور CCI اپروو دس وی ول بی ایبل ٹو اسٹارٹ دا ڈیم۔ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ٹیکنیکلی جو ہے کالا باغ ڈیم کے بننے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جو صوبے یا سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ شور ڈالتی ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے، اگر بن گیا تو ہم سب مر جائیں گے۔ دیکھیں ڈیم بنانے کے لیے 2-3 چیزیں جو آپ کو چاہیے، اس میں آپ کو جیالوجی دیکھنی پڑتی ہے وہاں پہ، اور دوسری وہاں پہ ہائیڈرولوجی دیکھنی پڑتی ہے، اور جو کالا باغ ڈیم کی سائٹس ہے یہ بالکل سائٹ ہے، بالکل انٹائی ٹیکنیکلی بالکل فیزیبل ہے، لیکن پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ واٹر مینجمنٹ ہو یا ریسورس مینجمنٹ ہو، اس میں جو فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ گورننس اور پولیٹیکل کنسنسس کا ہوتا ہے۔ تو وابڈا ایز این آرگنائزیشن وی آر ان اے پوزیشن ٹو اسٹارٹ دا ڈیم ٹمارو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس میں پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو اس وقت تک پروجیکٹ کو شروع نہیں ہونا چاہیے، اور اس کنسنسس کے لیے گورنمنٹ کے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، CCI اویلیبل ہے، اور جس دن اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ کام شروع کریں گے، اور یہ انتہائی ٹیکنیکلی سیوٹیبل ڈیم ہے، کچھ تحفظات ہیں صوبوں کے، اور اس کا حل یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور جب اس پہ فیصلہ ہو جائے اس کو جلدی سے جلدی بننا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ٹیکنیکلی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں صوبوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے، اس میں جو ٹیکنیکل لوگ سارے شامل ہوں گے تو وہ کسی قسم کی بریفنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جی بالکل، اس پہ بات چیت CCI میں ہوتی ہے، تو کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے دیکھیں آپ کو سننا پڑتا ہے پوائنٹ آف ویو، اپوزیشن پوائنٹ آف ویو، تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اگر اس کو فیکٹر کر لیں تو اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے،
اور جب فیصلہ ہوگا تو یہ ڈیم بننا شروع ہو جائے گا. بٹ ہم ایز اے فیڈریٹنگ ایگزیکٹو ایجنسی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے پروجیکٹ کو شروع نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو. یہ بتائیے سندھ بیراج جو ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ اگر کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا فائدے ہوں گے پاکستان کو؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بیراجز ہیں 16-17 ہیں. لاسٹ بیراج آپ کا کوٹری بیراج ہے. تو آپ کی جو ہائیڈرولوجی ہے جس میں پانی آپ کو صرف 90 سے 100 دن اویلیبل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ڈاؤن ساؤتھ کوٹری ہے وہاں 2 سیریس مسائل پیدا ہو چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ فریش پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو سی انٹروژن ہیں وہ کم از کم 100-120 کلومیٹر اپ سٹریم انڈس کے چینل میں آ چکی ہے. اب فریش پانی کا نہ ہونا ایک نقصان ہے, اور اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ جو سیلائن واٹر ہے سی کا وہ وہاں پہ آ چکا ہے. اس کی وجہ سے جو ایکوا فائر ہے وہاں پہ اس علاقے میں بالکل تباہ ہو چکا ہے, اور کم و بیش 1.2 ملین لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر چکے ہیں بیکاز پینے کے لیے پانی وہاں پہ نہیں ہے. تو اس پہ میری ٹیم نے کام کیا, اور پچھلے ہم نے 1.5-2 سال سے کام کر کے ہم نے پرائم منسٹر سے اپروول لی ہے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کی. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ اگست-سپٹمبر دس ایئر تک مکمل ہو جائے گی, اور اس کے بعد یہ 3 to 4 ایئرز میں پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا. اس کی جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ ٹریمنڈس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو انیشل فیزیبلٹی, ہمارا جو کنسیپچل اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ اس کو کرنے سے کوٹری سے لے کے جو بھی سائٹ ہے ہماری, وہ سائٹ دریا پہ دریا اور سمندر کے کانفرنس سے کم 30-40 کلومیٹر اپ سٹریم ہے. تو یہ 120-30 کلومیٹر ایک لیک بن سکتی ہے پانی کی, فریش واٹر کی, جہاں پہ سال میں پانی اویلیبل ہوگا. دوسری ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس بیراج کی وجہ سے ہم لوگ جو سی انٹروژن ہے اس کو روک دیں گے. اور تیسری بگیسٹ ایڈوانٹیج یہ ہوگی کہ ہم بیراجز میں ہم گیٹس رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ٹرالر اور بارجز جو ہیں وہ سمندر سے موو کر کے انٹو دا لیک آ سکتے ہیں. تو وہ ایک مینز آف کمیونیکیشن ہو سکتا ہے, وہاں سے یہ سامان آ سکتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اس کی میرین لائف ہے وہاں پہ وہ دوبارہ پھر زندہ ہو جائے گی. سائٹ سے لے کے جو سمندر تک کا جگہ ہے وہ تقریباً 30-40 کلومیٹرز کا علاقہ ہے, اور جو یہ فریش واٹر اور سیلائن واٹر کا مکسچر ہے دیٹس دا بیسٹ واٹر اویلیبل فار میرین لائف. اس علاقے کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے انٹو میرین انڈسٹری, اور کیونکہ سمندر کے ساتھ موجود ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی وہاں پہ بہت ہائی پیس کی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول موجود ہے, اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ آف سندھ. They have also allowed us to do the study onto this one. They are fully on board. ہماری ٹیکنیکل ٹیم بن چکی ہے, اور جو پہ وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل تحفظات وہاں پہ لوگوں کے ہیں اس کو ہم فیکٹر ان کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ بیراج جو ہے وہ صرف سندھ کی نہیں پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے گا. تو یہ بتائیے یہ منصوبہ اس پر کتنی لاگت آئے گی؟ دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ. وہ ساری چیز ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ فیزیبلٹی اسٹڈی جب مکمل ہوتی ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گی کہ واٹ کائنڈ آف اسٹرکچر آپ نے وہاں پہ بنانا ہے. آپ نے کوئی چھوٹا ڈیم بنانا ہے, آپ نے کوئی بیراج بنانا ہے, کیا چیز بنانی ہے, تو اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں. اور وہاں جو اس سے ہم 2 جو کینالز بھی نکالیں گے, جو اریگیشن وہاں پہ ہوگی, اور کراچی کو جو ڈرنکنگ واٹر یہاں سے ملے گا, میں سمجھتا ہوں اس پروجیکٹ میں بڑی کیپیسٹی ہے, یہ 3 to 4 ایئرز میں اپنی جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کر سکتا ہے. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیا میر بھاشا اور مومبن ڈیم جو ہے وہ بہت جلد بننے جا رہے ہیں. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکمل ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے جب تک چاروں صوبے اپنی مشاورت نہیں کریں گے اور حکومت ہمیں اجازت نہیں دے گی تب تک ہم اس کو نہیں بنا سکتے. ساتھ ساتھ سندھ براج کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا. سلیم شیخ کو آج ایکسکلوسیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.